میرا نام ظاہر ڈار ہے. ہمارے ساتھ موٹیویشنل اسپیکر زیاد فروخ صاحب ہیں. ہم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ وزیر اعظم خان نے ربیع الاول کا پہلا اشرا سیرت النبی کے نام لکھا ہے. آپ کے اس بارے کیا تاثرات؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ راحت. میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ہمارے وزیر اعظم صاحب محترم عمران خان صاحب نے ربیع الاول کے اندر لوگوں کو یہ ایک نئی راہ دی ہے جو کہ ہر حکمران کی سوچ ہونی چاہیے. دنیا میں 56 ملک ہیں مسلمانوں کے اور کسی کو ایسی سوچ نہیں ہے. آج الحمدللہ پاکستان کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے ایک فضا ہے. تمام اداروں کے اندر، اسکولوں کے اندر اور گورنمنٹ کے اداروں کے اندر لوگ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پروگراموں کا انعقاد کر رہے ہیں اور اسی طرح لوگ پروگراموں کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ بڑی خوشائن بات ہے اور ہر مسلمان کے لیے، ہر مسلمان ملک کے لیے، ہر مسلمان وزیر اعظم کے لیے یہ بہت ضروری ہے. ہمارے معاشرے میں لوگ ربیع الاول میں مختلف انداز میں خصوصاً یورپ سے کافی متاثر نظر آتے ہیں اور ان جیسی تقریبات کرتے ہیں. آپ کا اس بارے میں کیا ہے؟ دیکھیں جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جو ہے یہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے. جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بھی اپنی کتاب میں فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیغام دے دیجیے، لوگوں کو یہ بات بتلا دیجیے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی. جب تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو گے تو پھر اللہ تم سے پیار کرے گا اور صرف پیار نہیں کرے گا، یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت تو ہر مسلمان کو ہے، وہ ہونی چاہیے. مگر یہ جس انداز کے ساتھ خصوصاً برصغیر کے اندر، ہندوستان کے اندر اور پاکستان کے اندر لوگ محفلوں کے انعقاد کرتے ہیں، جلسے جلوس کا انعقاد کرتے ہیں اور اسی انداز کے ساتھ لوگ ہر بندہ اپنی خوشی کا اظہار کر رہا ہوتا ہے. مگر وہ خوشی کا اظہار کرنے کا جو انداز ہے وہ بھی تو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لینا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کیا تھا. آج بڑی اللہ شرم کی بات ہے کہ لوگ کیک کاٹ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر لکھا ہوتا ہے اور اس کو اوپر چھری چلا دیتے ہیں. کتنی شرم کی بات ہے. کسی مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام خود لکھے اور پھر اس کو کاٹے. تو یہ تو محبت کے اندر غلو ہے. تو غلو تو قطعاً جائز نہیں ہے. پھر اس کے اندر ڈھول کے ڈانس اور جناب طرح طرح کے محفلوں کے انعقاد کرنا، ہاں سیرت کے جلسے کریں، لوگوں کو اچھا پیغام دیں اور یہ عزم کریں کہ ہماری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ہونی چاہیے. ہمارا چہرہ ہے، لباس ہے، کردار ہے، رہن سہن ہے، خوشی ہے، غم ہے، تعلقات ہے. ویسے تو ہم ایک دوسرے مسلمان کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں. وہ اس کو کافر کہہ رہا ہے، وہ اس کو کافر کہہ رہا ہے. مگر یہ خوشی کا کیسا انداز ہے کہ جناب وہ سارے کام غیروں سے متاثر ہو کے کیے جا رہے ہیں. جس طرح جو غیر رسمیں کرتے ہیں، رواج کرتے ہیں اور جناب بینڈ باجے دھوم اور جشن وشن، اسی طرح مسلمان کریں. مسلمان کو یہ نہیں دیتا. اچھی محفلوں کا انعقاد کیا جائے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کانفرنسوں کا انعقاد کیا جائے جس سے لوگوں کو ایک زبردست پیغام ملے. اور اس کے ساتھ میں سمجھتا ہوں یورپ کو بھی اور یورپ کے کافروں کو بھی، ساری دنیا کو ایک پیغام دینا چاہیے کہ مسلمانوں کا یہ مسلمانوں کا انداز نہیں ہے کہ مسلمان بھی جشن مسلمان لوگ ہیں. تو اس میں ہمیں احتیاط کرنی چاہیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اجاگر کرنا چاہیے اور آپ کی تعلیمات کو اجاگر کرنا چاہیے اور لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہیے کہ ہماری کامیابی دنیا اور آخرت کے اندر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسوا کرتا ہے. یہ جو ہماری محفلیں ہیں، یہ انعقاد ہیں، یہ پروگرام ہیں، یہ جو غیر شرعی ہیں، جو شریعت سے ثابت نہیں ہے، ان کی ہمیں نفی کرنی چاہیے. بالخصوص علماء کو وہ کسی بھی مقام میں فکر کے ہوں، وہ نبی کریم صلی اللہ
इंशाअल्लाह पैगाम चैनल से हम आइंदा भी आपसे बातचीत करेंगे।